محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ہر قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تقدیسات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان، شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا، عنایتیں اور نوازشیں فرمانے والا ہے۔
اس کی رحمت کا ایک مظہر اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں پر اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے اور فوری طور پر اس کے پردے کو فاش کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اور سنبھلنے کا ایک چانس دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال لے۔ پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم ترین وصف ہے، اس کی ایک صفت ہے الستیر، بہت زیادہ پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، بلا شبہ اللہ تعالی بہت زیادہ حیا والا اور پردہ پوشی فرمانے والا ہے، وہ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کے عیبوں پر، ان کی کمیوں کوتاہیوں پر اور ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ اس کی رحمت کا یہ عظیم ترین معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے فوری طور پر رسوا کر دے، لوگوں کے درمیان اس کے گناہوں اور عیبوں کو ظاہر کر دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے کہ انسان سنبھل جائے اور اپنے آپ کو بدل لے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا۔ بری بات کا ظاہر کرنا، برے کام کا ظاہر کرنا، علی الاعلان گناہ کرنا یا کسی گناہ کے چرچے کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ چاہے انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا، نافرمانی کر لی، اب وہ اس گناہ کے چرچے کرتے پھرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کی وعید بھی ذکر کی گئی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا علی الاعلان ظاہری طور پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کی ایک صورت یہ ذکر فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا فَيُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا۔ فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص رات کو کوئی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا اور یہ صبح ہو کر خود دوسروں کو بتاتا ہے اے فلاں رات میں نے اس طرح گناہ کا کام کیا، میں نے یہ اور یہ کام کیا۔ فرمایا اللہ نے تو ساری رات اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا، اب یہ صبح ہوئی ہے تو اللہ کے پردے کو ہٹا رہا ہے، اللہ کے پردے کو کھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، بغاوت کی، حرام کام کیا، اوپر سے اب اس کے چرچے کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہے، لوگوں سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ برائی کی باتیں، برے کام، گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی والے کام، ان کے اظہار کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ چاہے کوئی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر کے اظہار کرے، چاہے کوئی گناہ کر کے بعد میں اسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اظہار کرے، چاہے کوئی دوسروں کے گناہوں کا اظہار کر کے
اللہ کی اس پردے کو کھولے کہ کسی کا کوئی گناہ ہے، کوئی نافرمانی کسی سے ہو گئی، کوئی عیب کسی کے اندر موجود ہے، اب لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، لوگوں سے اس کا تذکرہ کرنا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم کو اجازت ہے ظالم سے بدلہ لینے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے سوا دوسروں کو منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں خوب وافر کر دی ہیں۔ اللہ نے تمہیں اپنی وافر نعمتیں عطا فرمائی، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہری طور پر، اس سے مراد اسلام ہے، قرآن ہے، یہ دین ہے جو اللہ نے دیا اور اللہ کی ایک عظیم نعمت، وہ باطنی طور پر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیبوں پر، گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے باطنی طور پر جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کا لوگوں کے سامنے چرچا نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے۔ عزیز بھائیوں، کسی کے عیبوں پر اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈالی رکھے دنیا کے اندر، اور پھر وہ انسان سنبھل جائے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اطاعت اور فرما برداری کا رستہ اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک ایسا مظہر ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یسر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی بندے کے عیبوں پر اگر پردہ ڈالتا ہے تو لازمی طور پر قیامت کے دن بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے گناہ لوگوں سے چھپا دیے، پردے ڈال دیے، اور پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈالے ہوئے ہم میں سے ہر سو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بہت ساری اس کی غلطیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پردوں کو قائم رکھے اس قدر کہ قیامت کے دن بھی یہ پردے ڈلے رہے ہمارے گناہوں پر، ہماری نافرمانیوں پر۔ تو فرمایا دنیا کے اندر جس کسی بندے کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، لازمی طور پر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کے بارے میں قسم کھاتا ہوں، اور وہ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی، اور پھر فرمایا والرابعۃ لو حلفت علیہا رجوت الا آثم، ایک چوتھی بات بھی ہے اور مجھے یہ امید ہے، یقین ہے کہ اگر میں اس پر قسم کھا لوں تو میری یہ قسم غلط نہیں ہوگی۔ وہ کیا بات ہے؟ لا یسر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرگوشی کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے مومن بندے سے قیامت کے دن فرمائے گا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا تم میں سے ایک اپنے پروردگار کے قریب ہوگا، فَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ وَيَسُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پہلو رکھ دے گا، اس کو ڈھانپ لے گا، اپنے اس بندے کو چھپا دے گا دوسروں سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اقرار کروائے گا، اے فلاں عملت کذا و کذا، تو نے فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا نعم یا اللہ میں نے کیا تھا۔ یہ عملت کذا و کذا، تو نے فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا انی قد سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، جا میرے بندے، دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ مومن موحد اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار، اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح رحمت کا معاملہ فرمائے گا، انی قد سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، آج میں تیرے ان گناہوں کو تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہی اصل چیز ہے جو مطلوب ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس پر حتی الامکان پردہ ڈالا جائے، اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، نصیحت کی جائے، خیر خواہی کی جائے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اچھے واعظ اور اچھے انداز کے ساتھ، حالات جس چیز کا تقاضا کرتے ہوں، جس اسلوب اور رویے کا، اس کو اختیار کر کے انسان اس کو نصیحت کرے، انفرادی طور پہ سمجھائے، اکیلے میں سمجھائے، مناسب وقت اختیار کرے سمجھانے کے لیے، مناسب الفاظ مناسب انداز میں اس کے سامنے رکھے، اس کی خیر خواہی اور نصیحت کا حق ادا کرے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کا تذکرہ نہ کرے۔ اور اگر کہیں اجتماعی طور پر اصلاح بھی ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان اذا بلغه عن الرجل الشیء، فرمایا اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں کوئی چیز پہنچتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ فلاں نے ایسے غلط کام کیا، فلاں نے ایسے کیا، آپ اصلاح فرمانا چاہتے تو آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے ما بال فلان یقول، کہ فلاں کو کیا ہو گیا وہ اس طرح کہہ رہا ہے، آپ کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، آپ نام نہیں لیتے تھے، لوگوں کے سامنے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا اسلوب یہ ہوتا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے اور ایسے کہہ رہے۔ بات تو کسی ایک کی ہوتی یا چند ایک نے کی ہوتی، لیکن اجتماعی طور پر جب آپ اصلاح فرماتے تو پھر آپ نام نہیں لیا کرتے تھے، اس شخص کا تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اجتماعی طور پر آپ یہ فرماتے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اب عام آدمی کو تو نہیں پتا چلے گا وہ کون لوگ ہیں، خاص جو جانتے ہیں انہی کو علم ہوگا کہ فلاں واقعے کی آپ اصلاح فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے ستر، پردہ پوشی، کسی کے عیبوں کو چھپانا اور لوگوں کے سامنے اس کا چرچا اور اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ آج ہمارے اندر بہت ساری خرابیوں میں خرابی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب، ان کی کمیاں کوتاہیاں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں، ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے لیے گنجائشیں نکالی کہ ہم کسی کو لوگوں کے سامنے رسوا کریں، اس کے عیب اور اس کے گناہ اگر ہیں بھی
تو لوگوں کے سامنے ان کو بیان کریں. کیا جواز ہے ہمارے پاس؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کیا لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے؟ کہنے لگے نہیں، اس کے عیبوں پر پردے ڈالو، چھپاؤ اس کے عیبوں کو، اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دو. ہاں ایک بات ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، داعی ہے ان گناہوں کا، ان غلط چیزوں کا، پھر لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچ سکے. یعنی صرف یہی ایک صورت باقی بچتی ہے کہ اگر کسی کا شر متعدی ہے اور اس سے معاشرے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اجتماعیت کو خطرہ ہے، لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو وہاں صرف اس لیے کہ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں. کوئی جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے. کسی کے گمراہ کن عقائد ہیں، نظریات ہیں، افکار ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں جن کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی پر اس نے ظلم کیا، مظلوم کو اس سے حق لے کے دینا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو نشے والی چیزیں پھیلا رہا ہے، ایسی چیزیں پھیلا رہا ہے جو نسل کو تباہ کرنے والی ہے، معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. بس یہی چند چیزیں ہیں، اس کے سوا باقی گناہوں پر، عیبوں پر، کمیوں کوتاہیوں پر پردے ڈالنا یہ اصل مطلوب ہے ہم سے. اور ہمیں اس معاملے میں ہمیشہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، کسی کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر اور اس کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ کے سامنے اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب آتا ہے، آپ اس نیت کے ساتھ اس پر پردہ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہر شخص یقیناً یہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب جانتا ہے نا، اس کو تو ہماری ہر چیز کا علم ہے، تو وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالیں، وہ ہمارے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے. اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ حساس، محتاط رہنا چاہیے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یعنی خالی قیامت کے دن کا معاملہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈلے گا. قیامت کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ اصل معاملہ تو قیامت کا ہے. اول و آخر سارے وہاں جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والے آخری انسان تک سب وہاں موجود ہوں گے. اور اگر وہاں کسی کے عیب پوری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیے گئے تو یہ اصل ذلت ہے، یہ اصل رسوائی. اس لیے قیامت کے دن کو الگ سے کر کے ذکر فرمایا، ورنہ فرمایا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اس کی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آج جو ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، ہماری کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے پھرتے ہیں. ہم بھی کسی کے عیب، کسی کی کمیاں، کوتاہیاں دوسروں سے بیان کرتے پھرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ہمارے عیبوں کا پتہ چل جاتا ہے. وہ جو پردہ ہے اللہ کی طرف سے وہ باقی نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى عورة فسترها، جو کوئی عیب دیکھے اپنے کسی بھائی کا اور اس پر پردہ ڈال دے، اکیلے میں اس کو سمجھا دیا ٹھیک ہے، لیکن اب کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، کان کمن احیا موعودا، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے زندہ درگور کی ہوئی کو جو ہے وہ زندہ کیا. ایک ایسی لڑکی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا ہو
اس نے اس کو زندہ کیا ہو، قبر سے نکالا ہے، اس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کے برابر اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے کسی نے زندہ درگور کی ہوئی کو دوبارہ زندہ کیا، اس کو باہر نکالا ہو۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی انسان عیبوں سے بھرا ہے، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، تو وہ اب ایک اعتبار سے مر چکا ہوتا ہے، اس کے عیبوں پر پردے ڈالنا گویا اس کو ایک نئی زندگی فراہم کرنا ہے، سنبھلنے کا ایک موقع دینا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے، اپنے آپ کو بدلے، ایک عزت معاشرے میں اس کے لیے قائم پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ہے جس نے زندہ درگور کی ہوئی کو زندہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فسترہ، جو کسی میت کو غسل دے اور اس کا کوئی عیب غسل دینے کے دوران میں اس کو نظر آ جائے، کوئی ایسا عیب اس کے سامنے آ گیا، کئی ایسے عیب ہو سکتے ہیں جو غسل دیتے وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، فرمایا اس کے اس عیب پر پردہ ڈالے، غفر اللہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے من غسل مسلما فکتمہ، جو کسی مسلمان کو غسل دے اور اس کے عیب کو چھپائے، ظاہر نہ ہونے دے، کوئی ایسا عیب اگر اسے نظر آیا ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے، اس پر پردہ ڈال دے، غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ تعالیٰ اسے 40 بار معاف فرما دے گا، ایک دفعہ نہیں 40 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کسی مسلمان کے عیبوں پر اور اس کی کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم الا الحدود، جو ذوی الہیئات ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، علم و فضل والے ہیں، نیکی اور تقوی میں معروف ہے، معاشرے میں ان کی ایک عزت اور ان کا مقام ہے، فرمایا خاص طور پر ان کی ٹھوکروں اور لغزشوں سے درگزر کرو، الا یہ کہ حدود کا مسئلہ ہو، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو پھر اس کے چرچے نہ کرو، درگزر کرو، رفع دفع کرو، جانے دو، اس پر پردے ڈالو، ان کے مقام اور مرتبے کا خیال کرو، الا الحدود، سوائے اس کے کہ اللہ کی کسی حد کو توڑا گیا ہو، اللہ کی کوئی حد ان پر نافذ ہوتی ہو تو وہاں ایک الگ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اس دعا میں آپ نے مختلف چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، ایسی اولاد سے جو مجھ پر حاکم بن جائے، ومن مال یکون علی عذابا، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث ہو، اور ساتھ ہی آپ یہ دعا کرتے ومن خلیل ماکر، ایسے سازشی دوست سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، عینہ ترانی وقلبہ
قلبہ یرعانی، جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں، جس کا دل میری نگرانی کرتا رہتا ہے، ان رأى حسنۃ دفنها، اگر وہ کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا ہے، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر کوئی برائی اس کو نظر آتی ہے تو اس کو نشر کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے۔ بڑے غلیظ اور مکار قسم کے ایسے دوست ہوتے ہیں، دوست نہیں ہوتے، دشمن ہوتے ہیں۔ بظاہر ایک دوست کا روپ خلیل ماکر، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، دوستی محبت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے خلت، تو وہ ظاہری روپ ایسا اختیار کرتا ہے کہ جیسے آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا غم خار ہے، بڑی گہری دوستی ہے اس کی آپ کے ساتھ، لیکن ماکرن سازشی ہے، مکار ہے، عیار ہے، چلاک ہے، ہر وقت آپ کی نگرانی کرتا رہتا ہے، آپ کی نیکیوں کو اچھائیوں کو دفن کرتا ہے، اور اگر برائیاں ہو تو ان کو پھیلاتا ہے۔ یہ بات بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعتیں خنزیر کی طبیعتوں کی مانند ہوتی ہیں کہ ان کو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہاں نہیں اٹھتے، نہ ان میں سے کچھ کھاتے ہیں، اچھی چیزیں ان کو پسند نہیں ہے، گندی چیزیں پسند ہیں، گند پسند ہے۔ لوگوں میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں تمہاری ایسی اچھائیاں نظر آئیں گی جو تمہاری برائیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن وہ تمہاری اچھائیوں کو نہ یاد رکھیں گے نہ آگے بیان کریں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی برائی اور تمہاری کوئی خامی ان کو نظر آئے گی تو گویا ان کو ان کا مطلوب مل گیا، ان کی گمشدہ چیز ان کو مل گئی، بس وہ ان کو یاد بھی رہے گی اور اس کا لوگوں کے سامنے چرچا بھی کریں گے، فلاں نے تو فلاں موقع پر ایسا کیا تھا۔ کہتے ہیں یہ خنزیر کی طبیعت کی مانند انسان ہے، لیکن اس کی طبیعت، اس کا مزاج خنزیر کی مانند ہے، اس کو گند پسند ہے، کچرا پسند ہے، اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ یہی معاملہ گھروں میں میاں بیوی کا یہی مسئلہ ہے، اکثر لڑائیاں جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں، ساری نظر عیبوں پر ہے، خامیوں پر اور کوتاہیوں پر ہے، اچھائیوں پر کوئی نظر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مومن مومنہ، کوئی مومن مرد مومن عورت کو نہ چھوڑے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ایک عادت اچھی نہیں لگتی دوسری اچھی لگے گی، اچھائیوں پر نظر رکھے، خامیاں تو ہر ایک میں ہے، اور خاص طور پہ جو عورت کا معاملہ ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، فرمایا اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، فائدہ اٹھانا ہے اسی طرح ٹیڑھی رہے گی، اگر سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، اور سیدھا اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے، پھر گھر اجڑیں گے جیسے اجڑ رہے ہیں آج کل ہر دوسرے گھر میں، الا من رحم اللہ، طلاق کے مسئلے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کہیں مرد بیوی کی خامیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کہیں کوئی عورت تیز تلوار ہر وقت اپنے شوہر کی خامیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتی پھر رہی، وہ جو سارا پردہ ہے اس کو بالکل فاش کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو نقصان ہی نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا حتیٰ کہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اب اس کے اپنے گھر کے اندر بھی ایک حدیث میں وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ، اگرچہ اپنے گھر کے بیچ میں کیوں نہ ہو، لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ ہو کر چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اپنے گھر میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس قدر اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا اور اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ اپنے انسان کے گناہ ہیں، عیب ہے، کسی کے سامنے آپ بیان نہ کریں، آپ کو اللہ کا معاملہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کے پردے کو فاش نہ کریں، لوگوں کو کبھی نہ بتائیں کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، اپنے گناہوں پر بالکل فخر نہ کریں۔ اسی طرح اگر لوگوں کے عیب ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب اور ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، پردہ ڈالیں جس قدر ممکن ہے۔ آج بہت بڑا بگاڑ آپس میں ان عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی وجہ سے بھی ہے، اور آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے افسدتہم،
ان کے درمیان فساد ڈالو گے، او کدت ان تفسدہم، یہ قریب ہوگا کہ فساد ڈال دو، یعنی انجام اس کا فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ، کوئی خیر نہیں ہے اس میں کہ آپ کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔